بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سبزی منڈی دیکھی ہوگی جہاں سبزی کی فروخت کا کاروبار ہوتا ہے۔ باہر سے ریڑے اور گڈے اور ٹرک بھر بھر کر سبزی آتی ہے۔ کھلے سین میں انبار لگ جاتے ہیں۔ تاجر، آڑتی، کسان، ذمہ دار، کنجڑے ان انباروں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ سپہر تک یہ انبار نہیں رہتے۔ سارے سین میں گوبھی کے بڑے بڑے پتے، موٹے موٹے ڈنٹھل، پائی مردہ ساگ اور پیاز کے چھلکے پھیل جاتے ہیں۔ گند بھی ہوتا ہے، بو بھی، لیکن تازگی بھی ہوتی ہے اور کلوروفل کی خوشبو بھی۔ پھر یہاں پھنڈر گائیں، گابھن بکریاں اور اصیل مرغیاں آ جاتی ہیں۔ پتے سمٹنے لگتے ہیں، ڈنٹھل ختم ہونے لگتے ہیں، بیج چگے جاتے ہیں۔ کچھ پیٹ بھرنے کی، کچھ شکر کرنے کی، کچھ ابکائی کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن باسی اور تازہ سبزی کی خوشبو ضرور باقی رہتی ہے۔ یہی حال ہیرا منڈی کا ہے۔ یہاں بھی باسی، تازہ، سڑی ہوئی اور پائی مردہ محبت کی بو باقی رہتی ہے۔ ان کوٹھوں پر چونکہ محبت کا کاروبار ہوتا ہے، اس لیے یہاں آنے والا ہر شخص محبت کی لور میں ڈوبا ہوتا ہے۔ وہ چاہے اپنی بند ڈبیا اپنے ساتھ لائے یا اس جگہ کا ڈنٹھل اٹھا کر منہ میں ڈال لے، اسے ڈبیا کھولنی ہوتی ہے اور ڈنٹھل کا نمکین پانی چکھنا ہوتا ہے۔ ان گندے گندے کمروں میں موٹے موٹے گدوں، میلے کچیلے قالینوں اور دیواروں پر لگے پیلے پیلے آئینوں پر محبت کی تہیں جمی ہوتی ہیں۔ محبت کا جھول ہوتا ہے، محبت کی باس ہوتی ہے۔ یہاں کی عبادت میں لاکھ کوشش کے باوجود اور کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا، کوئی اور بھگوان اس مندر میں نہیں اترتا۔ جب میں ٹیلی ویژن کے پروگرام کے سلسلے میں پہلی بار یہاں گیا تو تنگ و تاریک چوبارے کی کھڑکی سے ذرا پرے ہٹ کر قالین کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ بڑی بھی آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بولیں، ہائے شاہ جی، آپ ادھر بیٹھیں کرسی پر۔ میں نے مہاتما بدھ کی طرح ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر کہا، جی نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور ہم پروگرام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے بھرے بھرے بدن کی ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کوکا کولا کی آدھی پی ہوئی بوتل تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی، ایک تکیہ اٹھایا اور میرے پاس آ کر بولی، یہ لے لیں۔ میں نے چپ چاپ وہ تکیہ لے کر اپنے زانو تلے دبا لیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لڑکیاں گھوم گئیں جنہوں نے میری زندگی میں اپنے اپنے مقام پر مجھے تکیے دیے تھے۔ عورت کی محبت کا سب سے بڑا مظہر مرد کو تکیہ دینا ہے۔ وہ کیسے بھی آرام سے کیوں نہ بیٹھا ہو، عورت اسے سہارا ضرور دے گی، چاہے وہ سہارا کتنا ہی وقتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عورت کیسی بھی کاروباری کیوں نہ ہو، چاہے وہ قیام کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، طوائف ہو یا ایئر ہاسٹس، تکیہ ضرور پیش کرے گی۔ میں جتنی دیر وہاں رہا میرے ذہن میں محبتوں کی یادیں ابھرتی رہیں، اپنی محبتیں، دوستوں کی محبتیں، قصے کہانیوں کی محبتیں، اور میرے ذہن کی سبزی منڈی میں دور دور تک ڈنٹھل ہی ڈنٹھل پھیل گئے۔ جب میں اس چوبارے سے اتر کر ایک دوسرے گھر کی ڈیوڑی میں پہنچا تو اچانک میری نظریں چھت پر مرکوز ہو گئیں۔ بدبودار ڈیوڑی کی دھوسی ہوئی چھت سے پرندوں کے پروں کا ایک دبیز گدا چمٹا ہوا تھا۔ اس گدے میں جا بجا آڑے ترچھے گول گول سوراخ تھے جو کافی گہرے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چھت نہ دیکھی تھی جو بالوں پر کے قالین سے مزین کی گئی ہو۔ اس قالین سے کچھ بال اور کچھ نرم نرم روئیں چھوٹ کر زمین پر بھی گرے ہوئے تھے۔ میں نے زمین سے کچھ بال اٹھائے۔ یہ جنگلی کبوتر کے پوٹے کے بال تھے اور ان کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ ان کے ساتھ گوند کی ایک مروڑی بھی تھی اور اس میں سے سیخ کباب کی دھلی ہوئی سیخ کی مدھم سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ایک مرتبہ پھر چھت کو غور سے دیکھا اور ایک موٹا سا آدمی سارنگی پیٹ کے ساتھ لگائے سیڑھیوں سے اترا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گز اوپر اٹھا کر دعائیں دینا شروع کر دیں۔ دولا بادشاہ، سائیں بادشاہ، چنگ بھاگ ساوے، بھلے لوگ، کرم نواز۔ میں نے ایک مستعد طالب علم کی طرح حیرانی سے پوچھا، یہ چھت پر کیا ہے؟ یہ گھونسلے ہیں بادشاہ، ابابیلوں کے گھونسلے۔ ابابیلوں کے گھونسلے یہاں؟ جی بادشاہ، یہ قسمت والا گھر ہے۔ 2 سال سے ابابیل ادھر رہتے ہیں، بڑے انڈے بچے دیتے ہیں، بڑے سریلے لوگ ہیں۔ میں نے کہا، اب بھی رہتے ہیں؟ کیوں نہیں جی، اللہ فضل کرے، اس نے سارنگی سینے سے دبا کر کہا، اب بھی رہتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ان کے گھونسلے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، بڑے عجیب ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا،
بادشاہ یہ جانوروں پرندوں کے پر جمع کرتے ہیں، پھر کسی سریلے مکان کی چھت میں اپنے لعاب سے ان پروں کو چمیٹتے ہیں، چاروں طرف سے، اور ایک کونے میں سوراخ چھوڑتے ہیں داخل ہونے کے لیے، اور پھر اس کے اندر رہتے ہیں، پروں کی تھیلی کے اندر، یہیں انڈے بچے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کمال کاریگر لوگ ہیں۔ کاریگر میرے بادشاہ، اس نے محبت کے ساتھ کہا، بڑے سریلے، بڑے کان رس جانور ہیں، بڑے گنی، اللہ نے ان کو بڑے مرتبے دیے ہیں۔ جہاں پورے سر لگتے ہیں وہاں اپنے گھونسلے بناتے ہیں، جہاں بے سرے لوگ رہتے ہیں وہاں سے ڈیرا اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ میرے قریب آ کر رازدارانہ لہجے میں بولا، ابابیل کو میرے سونے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، وہ سر میں اڑتے ہیں، سر میں تیرتے ہیں، اور جہاں سر ہوتے ہیں وہاں گھر بناتے ہیں۔ اس گھر پر خدا کی بڑی رحمتیں ہیں۔ دونوں بیبیاں ایسے سر میں گاتی ہیں کہ جگنو روشنی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جل بوجھ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی گھر میں ابابیلوں کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کسی اور گھر میں ان کے گھونسلے نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہیں، اس نے ایمانداری سے کہا، بی بی ممتاز کے گھر میں ہیں، اور کہیں نہیں۔ اور کہیں کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور کہیں سر ہو میرے بادشاہ تو ابابیل گھر بنائے، ٹکا دھم والے کوٹھوں پر ابابیلوں کا کیا کام؟ پھر مجھے خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی کہنا شروع کیا، آج سے کوئی 2 سال پہلے بی بی بختاور کی ڈیوڑی میں بڑے گھونسلے تھے ابابیلوں کے۔ شام کو ان کی واپسی پر ایک ہنگامہ ہوتا تھا۔ بی بی نے دیواروں میں ان کے آنے جانے کے لیے 2 نئے روشن دان کھلوائے تھے۔ بڑے خوش تھے میرے بادشاہ جانور اس گھر میں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تینوں بیبیاں بڑے سر میں تھیں میرے بادشاہ۔ 2 کو ذات پاک نے وہ گلے دیے تھے کہ بڑے بڑے پیچی راگ ان کے گلے سے نکل کر ان کے پاؤں پڑ جاتے تھے، اور تیسری کو میرے مولا کی ذات نے پیر دیے تھے کہ ٹھیکے پر رکت ہوتی تھی، دھمک نہیں ہوتی تھی، اور اس کے پیروں کے نیچے کا فرش ابابیلوں کے گھونسلے کی چھت تھی۔ وہ ایسے سر اور بیٹ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ لیکن آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اب وہ گھونسلے نہیں رہے۔ میں نے کہا، بڑی نے ملتان کے ایک رئیس سے نکاح کر لیا، درمیانی نے نیلا تھوتا کھا کر خودکشی کر لی، اور تیسری فلموں میں چلی گئی، اب ہوٹل کے سیٹ پر ویمپ بن کر ناچتی ہے۔ میرے بادشاہ، اب ابابیل اس گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، تو یہ ابابیل آپ کی راجدھانی میں ہی گھونسلے بناتے ہیں اور کہیں نہیں؟ نہ۔ اس نے گز والے ہاتھ سے کان کو چھوا اور ادب کے ساتھ بولا، مسجدوں میں بھی گھونسلے بناتے ہیں میرے بادشاہ، لیکن ان مسجدوں میں جہاں کوئی سریلا مؤذن ہو، میرے مولا حضرت بلال جیسا، جہاں ٹین کنستر کھڑکتے ہوں، وہاں نہیں بناتے۔ دراصل تعلق خاطر کے لیے ایک خاص قسم کے ماحول، ایک خاص قسم کی فضا اور خاص نوعیت کے پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سارے الفاظ پھر میری سوچ کو محدود کیے دیتے ہیں۔ محبت کے لیے کچھ ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شاید ابھی کوئی لفظ بنا نہیں۔ پہاڑوں پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، یہ ان کی ٹھنڈک، ان کے سبزے، ان کی عظمت، ان کی دھند اور بارشوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا شاید انہی کی وجہ سے ہوتا ہو۔ یہاں آ کر بھی انسان محبت میں شرابور ہو جاتا ہے، بلا وجہ، بغیر کسی ارادے یا مقصد کے، بنا دیکھے بھالے، بغیر کسی پلان کے۔ شیرباز نے کہا، سیب، جب ہم یہ موڑ مڑیں گے تو آپ کو ناران کا یوتھ ہاسٹل نظر آئے گا، بڑے ہپی لوگ ٹھہرتے ہیں یہاں آ کر۔ ہپی کون؟ مسعود نے پوچھا۔ یہ جی اپنے ہپی نہیں ہوتے، انگریز لوگ اپنا بستر مستر کمر پر باندھ کر لاتے ہیں، بڑے خدائی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن کرتے کیا ہیں خان؟ عماد نے پوچھا۔ خدا خبر کیا کرتے ہیں یارا جی، چرس مرس پیتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ بدماشی نہیں کرتے؟ عمر نے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، کرتے ہوں گے، بدماشی کرنے کو کون سا زیادہ ٹیم چاہیے۔ وہ دیکھو جی، وہ شیرباز نے کہا، وہ ٹین کی چھت نظر آ رہی ہے نا، وہی یوتھ ہاسٹل ہے۔ ہم سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا، اونچی پہاڑی کی گود میں پتھر کی دیواروں اور ٹین کی چھتوں والا یوتھ ہاسٹل بادل کے ایک ٹکڑے تلے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ آپ ادھر ٹھہریں گے سیب یا ڈاک بنگلے میں؟ ڈاک بنگلے، ہم 6 نے ایک ساتھ کہا۔ کون سے بنگلے میں سیب؟ فارسٹ ریسٹ ہاؤس، عماد نے جواب دیا۔ ہم نے اس کا بندوبست پنڈی ہی سے کر لیا تھا، ادھر تار دے دیا تھا۔ تار گھر تو خراب ہے جی، شیرباز نے کہا، ابھی ادھر تار نہیں آتا، چٹھی مٹھی آتا ہے۔ بس تو چٹھی پہنچ گئی ہوگی، عماد نے اطمینان کے ساتھ کہا، کیونکہ یہ سارا انتظام اس کا تھا، اور محکمہ جنگلات کے ایک بڑے افسر نے، جو عماد کا دوست تھا، اسے یقین دلایا تھا کہ ہمارے جانے تک سارے انتظامات مکمل ہوں گے اور چوکیدار کمرے کھول کر ہمارا منتظر ہوگا۔ میں نے انتظار کرنے والوں کو دیکھا، انتظار کرتے کرتے سو جانے والوں کو بھی اور مر جانے والوں کو بھی۔
میں نے مضطرب نگاہوں اور بے چین بدنوں کو دیکھا ہے، آہٹ پر لگے ہوئے کانوں کے زخموں کو دیکھا ہے، انتظار میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا ہے۔ منتظر آدمی کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وہ جو جگہ مقررہ پر انتظار کرتا ہے، دوسرا وہ جو جسد خاکی سے جدا ہو کر پذیرائی کے لیے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جب انتظار کی گھڑیاں دنوں، مہینوں اور سالوں پر پھیل جاتی ہیں تو کبھی کبھی دوسرا وجود واپس نہیں آتا اور انتظار کرنے والے کا وجود اس خالی ڈبے کی طرح رہ جاتا ہے جسے لوگ خوبصورت سمجھ کر سینت کے رکھ لیتے ہیں اور کبھی اپنے درمیان سے جدا نہیں کرتے۔ یہ خالی ڈبہ کئی بار بھرتا ہے، قسم قسم کی چیزیں اپنے اندر سمیٹتا ہے، لیکن اس میں وہ لوٹ کر نہیں آتا جو پذیرائی کے لیے آگے نکل گیا تھا۔ ایسے لوگ بڑے مطمئن اور پورے طور پر شانت ہو جاتے ہیں۔ ان مطمئن، پرسکون اور شانت لوگوں کی پرسنالٹی میں بڑا چارم ہوتا ہے اور انہیں اپنی باقی معنی زندگی اسی چارم کے سارے گزارنی پڑتی ہے۔ یہی چارم آپ کو صوفیاء کی شخصیتوں میں نظر آئے گا، یہی چارم عمر قیدیوں کے چہروں پر دکھائی دے گا، اور اسی چارم کی جھلک آپ کو عمر رسیدہ پروفیسروں کی آنکھوں میں نظر آئے گی۔ میں ایسے ہی ایک پرنس چارمنگ کو جانتا ہوں جسے 12 برس تک اپنی محبوبہ کے خط کا انتظار رہا، اس کی تحریر کی ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رہی، اس کے ہینڈ رائٹنگ کے خم و پیچ کو ایک بار پھر سے دیکھ لینے کی تمنا رہی۔ ہم ایک چائے خانے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بحر نے زرد پتی کے 5 پانوں والا لفافہ لا کر ہماری میز پر رکھ دیا۔ ایک پان میں نے نکالا، دوسرا منیر نے، پھر 2 ہاتھ بیک وقت اس لفافے کی طرف بڑھے، ایک منظور کا اور دوسرا اس چارمنگ پرسنالٹی کا جس سے ہم اپنی اپنی جگہ بہت متاثر تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، لیجئے لیجئے، اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ منظور نے اپنا پان نکالا اور آہستہ آہستہ پڑیا کھولنے لگا۔ پرنس چارمنگ نے پانوں والا لفافہ اٹھایا، اسے غور سے دیکھا اور پھر لفافہ میز پر رکھ دیا۔ یہ لفافہ BA ہاؤس ٹیسٹ کے اس پرچے کا آدھا ورق تھا جو ان کی محبوبہ نے دیا تھا، جس کے ایک کونے پر سرخ پینسل سے 6/10 لکھا ہوا تھا۔ اس تحریر کی تلاش میں ان کا ایسٹرل وجود اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے واپس لوٹنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بڑی شائستگی سے مسکرا کر کہا، آج کی بارش تو کچھ لمبی ہو گئی۔ ہم سب نے ریستوران کے دروازے کی طرف گردنیں موڑیں اور منظور نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، جی سر، کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی۔ جب زندہ آدمی کا اندر مر جاتا ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کر آنے لگتے ہیں۔ جب ہم ناران کے فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی ہمارا منتظر نہ تھا۔ چوکیدار کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ وہ جمعہ پڑھنے گیا ہے۔ ہم نے اپنا سامان اتار کر برآمدے میں رکھا اور اخروٹ کے بھیگے ہوئے درختوں کا نظارہ کرنے لگے۔ مسعود، عمر اور عماد جمعہ پڑھنے چلے گئے اور مفتی اعظمی اور میں سامان کی رکھوالی پر بیٹھ گئے۔ گلیشیئر کے ٹھنڈے پانی کی ایک کولی اس ریسٹ ہاؤس کے گرد جھومر ڈال کر سامنے ترائی کی طرف بہہ رہی تھی۔ برآمدے کے کٹہرے پر سفید پینٹ ابھی اچھی طرح سوکھا نہ تھا، فرش سلا تھا اور ہم اپنے اپنے بستروں پر بیٹھے تھے۔ ناران پتھروں کا قصبہ ہے، سڑکوں پر پتھر، گلیوں میں پتھر، کھیتوں کی مینڈوں پر پتھر، قبروں کے تعویذوں پر پتھر، کولوں کے کنارے پر پتھر، چھوٹے بڑے گول چپٹے پتھر ہی پتھر۔ آپ راستوں پر اچھی طرح سے چل نہیں سکتے، کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے، قدم جما کر کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی سے محبت بھری گفتگو نہیں کر سکتے، شعر نہیں کہہ سکتے، گنگنا نہیں سکتے، حتیٰ کہ پتھرا نہیں سکتے۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ چھڑی کا سہارا لے کر کھڑا تھا اور میرا دایاں پاؤں ایک پتھر کے سر پر تھا۔ اس پتھر کی ٹینڈ سیاہ اور چمکدار تھی اور دھوپ کی تمازت سے اس پر پسینہ سا آیا ہوا تھا۔ شدت جذبات سے اس پتھر کی رگیں پھیل سی گئی تھیں اور اس پر عجب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنا پاؤں اس پر سے اٹھایا اور ناف کے آگے چھڑی لٹکا کر اس کے سامنے خمیدہ ہو گیا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ پڑتی ہو۔ پتھر میں حیات یا روح نہیں ہے، لیکن تمام مخلوقات خواہ بولنے والی ہوں اپنے خالق کے بارے میں ضرور فصیح زبان سے کہے گی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمادات کے 2 پہلو ہیں، ایک رخ اپنے خالق کی طرف جس میں وہ اللہ سے واقف، اللہ کے مطیع اور اس کے عبادت گزار ہیں، اور دوسرا رخ مخلوقات کی طرف، اس میں وہ نہ کچھ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، مگر لوگ چونکہ جمادات کے ایک ہی رخ سے واقف ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس پتھروں پر چل رہے ہیں اور بے جان زمین پر آ جا رہے ہیں۔ اگر انہیں دوسرے رخ کا علم ہوتا تو ناممکن تھا کہ کوئی شخص کبھی بھی خدا کی نافرمانی کرتا
یا اس کی حکم عدولی کرتا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کوئی بزرگ تھے جنہیں فتح نصیب ہو چکی تھی، اور وہ حضرت احمد یمنی کے مزار کے قریب زیتون کے درخت تلے بیٹھے تھے۔ اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ سارے پتھر، کیا چھوٹے کیا بڑے، اور سارے درخت اور ان کی ٹہنیاں اپنی زبان میں خدائے بزرگ و برتر کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس تسبیح کے سننے سے قریب تھا کہ میں ڈر کر بھاگ جاؤں اور پھر کبھی ادھر کا قصد نہ کروں، کہ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے قریبی پتھر کی طرف غور سے کان لگائے تو مجھے مختلف آوازیں سنائی دیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ پتھر تو ایک مگر آوازیں کئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر میں نے آنکھیں کھول کر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پتھر کئی پتھروں سے ترکیب پا کر ایک ہو گیا تھا، اور ہر پتھر سے جدا جدا آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی لوگ کہتے ہیں کہ حیوانات کی دنیا میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ جب ایک بیل کسی دوسرے بیل سے ملتا ہے تو دن بھر میں اسے جو کچھ پیش آتا ہے وہ اس کا ذکر اپنے ملنے والے سے کرتا ہے کہ میں نے آج فلاں فلاں گھاس کھائی اور فلاں فلاں جگہ پانی پیا، فلاں فلاں جانور سے ملا اور فلاں فلاں خیال مجھے آیا۔ اسی طرح دوسرا بیل بھی اس کو جواب دیتا ہے، اور دونوں اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے ہماری گفتگو میں الفاظ اور مخرج اور معانی ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں حرف مخذوف ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ ان کے حروف کو ہم سے مخفی کر دیا گیا ہے، جیسے ایک کلر بلائنڈ کے لیے رنگ مخذوف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ہر اس شخص سے جھگڑتا رہتا ہے جس کو رنگ نظر آتے ہیں۔ ہم کو تو الفاظ نے اس قدر مجبور اور ایسا متھل کر دیا ہے کہ جب تک کسی اجنبی کی زبان نہ آتی ہو ہم اس کی خاموشی کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سورج کی چمک ایک دم غائب ہو گئی اور سارے ناران کو بادلوں نے گھیر لیا، ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگیں۔ ہم پتھروں والی پگڈنڈی سے بھاگ کر پھر برآمدے میں آ بیٹھے۔ سامنے دو کوہستانی عورتیں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ آدمی نے چھڑی کی مٹھ پر سے ٹھوڑی اٹھائے بغیر کہا، دیکھ دیکھ مفتی، سالیوں نے عمر بھر ناران سے بڑا کوئی اور قصبہ نہ دیکھا ہوگا، لیکن دیکھ چل کس طرح رہی ہیں، کولے مٹکا مٹکا کر اور کمر گھما گھما کر۔ میں نے بھی ان عورتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو مفتی نے کہا، یارو تم تو بے حد نالائق آدمی ہو، اس میں شہری یا پینڈو ہونے کی کوئی بات نہیں، فیشن یا سیکس کا کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو قدرت کے کھیل ہیں۔ عورت اپنی چھوٹی ٹانگوں کی وجہ سے چھوٹے قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے۔ عورت کی ران کی ہڈی ایک بڑے اور کھلے پیلوس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور اندر کی طرف مڑی ہوتی ہے۔ ہڈی کے اس جوڑ کی وجہ سے اس کو ہر کولا ہر قدم پر باری باری گھمانا پڑتا ہے تاکہ آسانی سے چل سکے۔ اگر عورت تم احمقوں کی طرح سیدھی طرح سے چلنے کی کوشش کرے تو اس کے گھٹنے آپس میں ہر قدم پر ٹکرانے لگیں اور وہ ہر مرتبہ منہ کے بل گر جائے۔ ہم دونوں کو یہ بات سن کر بہت صدمہ ہوا اور افسوس ہوا کہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے اس طرح سے نہیں چل رہی تھیں۔ پھر دنیائے ادب کے وہ سارے ٹکڑے اور سارے شعر اپنی آب و تاب کھونے لگے جن میں کولے مٹکاتی عورتوں کا چسکے دار ذکر کیا گیا تھا۔ عمر، عماد اور مسعود جمعہ پڑھ کر آ گئے۔ ان کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار بھی تھا جسے انہوں نے مسجد سے اپنے ساتھ لیا تھا۔ چوکیدار بڑا سخت دل، اصول پرست اور نمازی قسم کا انسان تھا۔ سارے راستے عماد اس کی منتیں کرتا آیا تھا کہ ہمیں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کی اجازت دے دے، لیکن وہ کاغذ کے بغیر صاحب کی تحریری اجازت بنا کمرہ کھولنے پر رضامند نہ ہوتا تھا۔ ہم نے اپنا سامان کندھوں پر لادا اور چوکیدار سے مصافحہ کرنے کے بعد کسی اور مسکن کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ مسکن دائمی ہوتے ہیں، کچھ عارضی۔ کچھ لوگ دائم ایک در پر پتھر کی طرح پڑے رہتے ہیں، کچھ لوگ بھری بس کے پیچھے اخبار کے ٹکڑے کی طرح بھاگتے ہیں اور تھک کر کنارے سے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب ویکیوم بنتا ہے تو اور سمت کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ دائمی لوگوں کے بدن بھاری، آنکھیں بڑی، کندھے چوڑے اور کولے وزنی ہوتے ہیں۔ ان کے معدے عام طور پر خراب اور ان کے بدن ریاح میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر تھوڑ دلے، حاسد، جھوٹے، متکبر اور خود غرض ہوتے ہیں۔ عارضی لوگ شریرے بدن کے ہوتے ہیں، ان کے چہرے ستے ہوئے، پیٹ تنگ، سینے کشادہ اور ماتھے فراغ ہوتے ہیں۔ یہ جگر اور گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بھی عام طور پر خود غرض، متکبر، جھوٹے، حاسد اور تھوڑ دلے ہوتے ہیں۔ دائمی لوگوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ عمر بھر عارضی لوگوں کا روپ دھارنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، اور عارضی لوگوں کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دائمی لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ عارضی لڑکیاں میک اپ زیادہ پسند کرتی ہیں اور دائمی لڑکیاں زیور اور کپڑے کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان سیز فائر کے باوجود جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے اور وہ اپنی اپنی حدیں پاٹ کر ایک دوسرے پر شدید حملے
کر جاتی ہیں۔ اس میں عام طور پر بیشتر نقصان مردوں کا ہوتا ہے، عین اس طرح جس طرح نظریات کی جنگ میں ہمیشہ آدمی مارے جاتے ہیں، نظریات نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔